بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ہمارا ناول ہے پاگل سی لڑکی، قسط نمبر 5 آج ہم ریڈ کریں گے۔ ہاں ڈیڈی، اب بھی میں نیند میں چل پھر رہی ہوں۔ رمنا نے دونوں ہاتھ باندھے کر کے آنکھیں موند لیں۔ ایاز یار مجھے کمرے تک چھوڑ آؤ، وہ خواب دہ انداز میں بولی تو ایاز نے جلتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیرسٹر صاحب بھی سمجھ گئے کہ رمنا وقار کی ملکیت چھوڑ کر ان کے پاس نہیں آنا چاہتی تھی، بہانہ کیا ہوگا۔ وہ بھی ہنس کر چل دیے تو راحت بیگم نے جل کر انہیں دیکھا۔ آئے ہائے بابے کو تو دیکھو، بیٹی کے کرتوت دیکھ کر باغ و بہار ہو رہے ہیں، تھاک بلوائے گی ایک دن۔ وہ چپ نہیں ہوئی تو فیاض نے اسے ہاتھ سے خاموش کیا۔ وقار، اب ہم تمہیں کہیں نہیں جانے دیں گے، تمہارے آنے سے ہماری رمنا کا دل مل گیا ہے۔ بیرسٹر ارشد نے وقار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، چچا جان میں ضرور رک جاتا، لیکن ابھی مجھے وہاں کل سے اپنا سامان اٹھانا ہے۔ وہ ادب سے بولا، اے ارشد جہاں، میں تو سعدیہ کو روکتی رہی کہ ایک ہی بچہ ہے، اسے کلیجے سے دور مت کرو، خدا کا دیا سب کچھ ہے، پھر درے کا غریبی کیوں کرتی ہو؟ لیکن انہوں نے میرا کو چھونا شروع کر دیا۔ راحت بیگم کو بولنے کا موقع مل گیا۔ یہ سعدیہ بھابی نے بڑی مسکوری کا ثبوت دیا ہے کہ آراستہ کیا۔ اب تو ایسا زمانہ آ رہا ہے کہ زمینیں، گھر، سب کچھ چھوڑ کر ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ ملازمت کر سکیں۔ موجودہ دور میں تو لڑکے تو کیا، لڑکیوں کو بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ قسمت کے لکھے گا کس کو پتہ، خدا جانے شادی کے بعد کیسے حالات ہو جائیں۔ شوہر سے بنے نہ بنے، پھر نوکری کر کے اپنا پیٹ تو پال سکے گی۔ بیرسٹر صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی تو راحت بیگم نے برا سا منہ بنایا اور شبہ خیر کہہ کر سونے چل دی۔ وقار بھی اپنے کمرے میں آ گیا۔ پیچھے ہی رمنا اور ایاز دونوں داخل ہوئے۔ وقار بھائی، یہ لڑکی کسی دن مجھے مصیبت میں پھنسا مارے گی، ابھی سب کے سامنے مجھے کتنا شرمندہ کیا ہے۔ ایاز نے رمنا کا کان پکڑ لیا۔ مسٹر ایاز، آج اگر آپ نے میری مدد کی ہے تو ہم بھی جلد یہ احسان چکا دیں گے۔ وہ کان چھڑا کر بولی اور وقار کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیوں، جناب کا موڈ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں؟ رمنا نے پوچھا تو ایاز نے حیران ہو کر پوچھا، ارے وکی بھیا، آپ ناراض ہیں اس سے؟ نہ بھئی، اتنی زیادتی مت کیجیے، بھلا کوئی سویٹ سی پگڑی سے بھی جھگڑا کر سکتا ہے؟ ایاز نے آگے آ کر رمنا کی گردن دبوچ کر آہستہ سے دبا دی۔ یہ تو میری بہت معصوم پیاری کزن ہے، وہ لاڈ سے بولا۔ ہائے ظالم چھوکرے، مار ڈالو گے کیا؟ رمنا نے اسے دور دھکیل کر بھانڈا پھوڑ دیا۔ وہ ایاز سے کہا کہ وقار اس لیے ناراض ہے کہ میں تمہارے ساتھ جا کر سوئمنگ کرتی ہوں، وہ میری تم سے بے تکلفی ناپسند کرتے ہیں۔ وہ سادگی سچائی سے بولی تو وقار تپ اٹھا۔ رمنا، خاموش رہو، کیا فضول بکواس کر رہی ہو؟ وقار شرمندہ ہو گیا، لیکن وہ مطمئن تھی۔ وکی، میں نے کبھی ایاز اور گڈو سے کوئی بات نہیں چھپائی، یہ بھی اپنے تمام سیکرٹ سب راز مجھے بتاتے ہیں، یہ تو ان کے پکے یار ہیں۔ وہ ایاز کو ایک گھونسا ٹکا کر بولی تو وقار کی جلن میں اضافہ ہو گیا۔ پلیز رمنا، جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اپنا نائٹ سوٹ اٹھا کر بولا تو رمنا نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا۔ ہائے رے میری قسمت، لگتا ہے میں نے پھر کوئی بکواس کر دی، وہ کان پکڑ کر بولی۔ اس سے پہلے کہ وقار کو جواب دیتا، رابعہ اندر آ گئی۔ ایاز، تم یہاں ہو اور میں سارے گھر میں تمہیں تلاش کرتی پھر رہی ہوں۔ سنو، امی کہہ رہی ہیں کہ اب رات کو ہاسٹل مت جانا، یہیں سو جانا، صبح چلے جانا۔ اچھا رابعہ باجی، آئیے چلتے ہیں۔ ایاز رمنا کی بات سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ رابعہ کو لے کر چلا گیا۔ آج اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وقار اس کے بارے میں کیسے خیالات رکھتا ہے۔ پھر وقار رمنا پر برس پڑا۔ رمنا، تمہاری بکواس نے ایاز کو مجھ سے بدظن کر دیا ہے، کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی اس کی دوستی ناپسند کرتا ہوں؟ وہ غصے سے بولا۔ ہائے، تو اس میں اتنا گرجنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ایاز سے کہہ دوں گی کہ میں نے غلط سمجھا تھا، بلکہ تم نے تو کہا تھا کہ ضرور گھومو، سوئمنگ کرو۔ وقار، تم تو بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہو۔ توبہ، اس زمانے میں تو سچ بولنا دشوار ہو گیا ہے۔ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکا کر بولی تو وقار کا جی چاہا اپنا سر پیٹ ڈالے۔ یہ رمنا دنیا داری کے فن میں تو بالکل کوری تھی۔ رمنا، برائے مہربانی اب تم ایاز سے کوئی صفائی بیش مت کرنا، پہلے ہی کافی شرمندہ کروا چکی ہو مجھے۔
خدارا جاؤ اور مجھے اب سونے مرنے دو۔ وقار نے تیش کے عالم میں کہا، ہائے وکی، تمہیں شرم نہیں آتی خود کو بد دعا دے رہے ہو؟ اس نے سہم کر وکی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اوہو رمنا، تم یہاں سے جاؤ گی یا نہیں؟ وہ تو خواہ مخواہ بھڑکتا چڑکتا جا رہا تھا۔ اب رمنا کو بھی تو آ ہی گیا۔ توبہ وقار، تم تیش میں کاہے آ رہے ہو؟ کب سے میری انسلٹ کر رہے ہو؟ میرا ہی جگرا ہے جو تحمل صبر سے برداشت کر رہی ہوں۔ جاؤ، میں نہیں جاتی یہاں سے۔ وہ دھڑام سے کلین پر پھسڑکڑا مار کر بیٹھ گئی۔ اب نکال کر دکھاؤ، ذرا دیکھو تمہارا دم خم، روب ڈالتے رہتے ہو۔ وہ اپنی خوبصورت ناک رگڑ کر بولی۔ وقار ایک دم جھکا اور رمنا کا بازو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ پھر اسے اس طرح دھکیلا کہ وہ فرش پر جا گری۔ وہ چند لمحوں کے لیے حواس بساختہ ہو گئی۔ اسے وقار سے اس قدر سنگ دلانہ رویے کی توقع نہیں تھی۔ تم نے مجھے دھکیل کر نکال دیا، یاد رکھنا اب میں تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گی۔ بس اللہ کرے تمہیں میری شکل دیکھنی نصیب نہ ہو، تم میرے جنازے کو کندھا نہ دے سکو، مجھے قبر میں نہ اتار سکو۔ پتہ نہیں میں تم جیسے نکمے سے کیوں محبت کرتی ہوں۔ وہ اٹھی اور روتی ہوئی بھاگ گئی۔ وقار کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ اسے اپنے زیادتی کا احساس ہونے لگا۔ وقار، تم واقعی کمینے ہو۔ وہ تمہیں شدتوں سے چاہتی ہے، جان نچھاور کرتی ہے، اس لیے تمہارا دماغ عرش پر پہنچ گیا ہے۔ اس کی تمام تر توجہ پا کر مغرور ہو گئے ہو۔ اس کا دل دکھاتے ہو، جس نے دل میں تمہاری تصویر سجا رکھی ہے، جو تمہیں دیوتا کا درجہ دے چکی ہے، جو تمہاری دوری سے گھبرا کر دیوانی ہونے لگتی ہے۔ رمنا تو سادگی اور معصومیت کا پیکر ہے، اس کی معصومیت پر حوریں بھی رشک کرتی ہوں گی۔ وقار، لعنت ہو تم پر۔ وہ بے چین ہو گیا۔ اب وہ رو رو کر ہلکان ہو رہی ہوگی۔ وقار کا دل دھڑک اٹھا۔ سستی دل و دماغ پر غالب ہوگی۔ وہ اس کے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ اندر داخل ہوا تو دیکھا قالین پر بیٹھی ہے، ایک کشن منہ میں گھسایا ہے اور دوسرا سر پر رکھا ہوا ہے تاکہ رونے کی آواز باہر نہ جا سکے۔ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ وقار بے ساختہ چل دیا اور کشن سر سے اٹھایا تو رمنا نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ پھر وقار کو دیکھتے ہی اس نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس سے پہلے کہ میں تمہیں گھسیٹ کر باہر پھینکوں، خود شکل لے جاؤ یہاں سے، اس نے دھمکی دی۔ لو گھسیٹ لو۔ وہ قریب بیٹھ گیا اور اپنے مضبوط بازو آگے بڑھائے۔ اپنی بہادر پرجوش ہو رہے ہو، پتہ ہے طاقت کے بل بوتے پر تو زبردستی مجھے اٹھا کر باہر پھینک سکتے ہو۔ میں کمزور ہوں، کم ہمت ہوں، تبھی تشدد کرتے ہیں۔ وہ آستین سے ناک رگڑنے لگی تو وقار نے جلدی سے اپنا رومال بڑھایا۔ تھینک یو۔ رمنا نے رومال لے کر زور سے ناک صاف کی، پھر رومال واپس کر وقار کو واپس پکڑایا تو وہ ہنسنے لگا۔ کیوں دان نکلے ہیں؟ وہ جل کر بولی۔ تمہاری اس معصوم حرکت پر ہنسی آ رہی ہے کہ لڑائی بھی مجھ سے اور رومال بھی میرا خراب کر دیا۔ اچھا، اب تم اس بھری ندی پر بند بیٹھو۔ وقار نے انگلی سے اس کے آنسو صاف کیے، لیکن رمنا نے سر پیچھے ہٹا لیا۔ بس رہنے دے یہ لاڈ، سنبھال کر رکھیں اپنے کسی چہیتی کے لیے۔ میں تو بری ہوں نا؟ وہ بسوری۔ اچھی ہو یا بری، اب تو میرے دل میں سما چکی ہو، بھگت ہی لیں گے۔ وہ مسکرایا۔ یعنی زبردستی بھگت لیں گے؟ مجھے نہیں چاہیے آپ کی ہمدردی۔ وہ غصے سے بولی۔ بھیڑے، ارے میں بابا مذاق کر رہا تھا۔ دیکھو ایک دن کے لیے آیا ہوں، وہ بھی لڑنے میں گزر گیا، کل چلا جاؤں گا، پھر جانے کبھی مل سکیں گے یا نہیں۔ زندگی کا کیا بھروسہ، کب جانے سانس کی ڈور ٹوٹ جائے۔ وہ چلاکی سے بولا۔ جانتا تھا کہ اب وہ تڑپ اٹھے گی اور یہی ہوا۔ کیونکہ اگر شکل اچھی نہیں ہے تو کم از کم بات ہی اچھی کر لیا کرو، ہمیشہ خود جھگڑے کی ابتدا کر کے الزام مجھ پر دھرتے ہو۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ سب شکوے شکایت بھول بھلا کر رانی، تمہیں میری صورت اچھی نہیں لگتی تو نہ لگے، وہاں یونیورسٹی میں تو لڑکیاں مجھے ہیرو سمجھتی ہیں۔ وہ اترانے لگا۔ اللہ کرے تمہیں ہیرو سمجھنے والی لڑکیاں پٹ سے مر جائیں، جنہوں نے تعریفیں کر کر کے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ اور میں نے کب کہا ہے کہ مجھے تمہاری صورت اچھی نہیں لگتی؟ رمنا نے قہر آلود نظروں سے اسے گھورا تو وکی اسے بہلانے لگا۔ مان لیا بابا کہ میں اپنی شکل سمیت تمہیں اچھا لگتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ میں نے کب آپ کو بد دعا دی تھی کہ تمہیں بڑی تکلیف ہوئی تھی؟ اور خود ابھی تم کہہ رہی تھی کہ وکی تم میرے جنازے کو کندھا نہ دے سکو، قبر میں نہ اتار سکو۔ اب میرا جی چاہ رہا ہے تمہاری زبان قلم کر دوں۔ وکی نے اس کی گردن دبا لی، لیکن رمنا تو نہال ہو رہی تھی کہ وہ اپنی انیست محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ رمنا نے وقار سے کہا اسے بھی اپنے ہمراہ لاہور لے جائے، کیونکہ وہ اس کے بے حد اداس ہو جاتی ہے اور اب جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن وقار نے ہنس کر کہا وہ شادی سے پہلے اسے کیوں کر ساتھ رکھ سکتا ہے، لوگ جتنا جینا دشوار کر دیں گے۔
تو وہ تک کر بولی، وکی پھر جلدی سے شادی کر لو نا موئی سے، ایک تو یہ مصیبت ہے کہ ہمارے لوگ ہمارے معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہیں، مجھے تو تائی راحت بھی زہر لگتی ہے، اسے بچی پل دو پل میرے پاس بیٹھ جا، میرے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ جائے گی جیسے ہی کوئی ایئر کنڈیشن ہو۔ وہ منہ بنانے لگی تو وقار نے فوراً ٹوک دیا اور کہا کہ تائی راحت اس کی بزرگ ہیں اور رمنا کو اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کے لاڈلے ہیں نا۔ جی ہاں، آپ کو میری بات بری ہی لگتی ہے، آپ کے لاڈلے فیاض کی والدہ جو ہیں ہر وقت مجھے تمیز سکھاتے رہتے ہیں، آئندہ میں آپ کو بھی آپ جناب کہہ کر مخاطب کروں گی۔ وہ چڑ گئی، ارے ہم بیچارے احتجاج کرنے والے کون ہوتے ہیں، تم ہمیں آپ کہو گی تب بھی ہم آپ ہی کہے ہیں، اگر تم کہو گی تب بھی تمہارے ہیں۔ وہ ٹھنڈی سانس خارج کر کے بولا تو رمنا اچھل کر رہ گئی۔ ہائے صدقے، یہ ہوئی نا بات، ایمان سے زندگی میں پہلی بار تم نے اتنی پیاری میٹھی بات کی ہے۔ وہ جھوم اٹھی، اتنے میں دروازہ کھٹکھٹا اور فیاض رمنا کے کمرے میں دندناتا چلا آیا۔ وہ ان دونوں کو تنہا رہنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، اب بھی ان کو کھوجتا وہی اب موجود ہوا۔ رمنا اور وقار ایک دوسرے میں کھوئے تھے، وہ صوفے سے پشت لگائے قلین پر پاؤں بنائے مست بیٹھے تھے۔ رمنا کا سر وقار کے کندھے پر تھا، یہ دیکھ کر فیاض کے چہرے پر ناگوار تاثرات پھیل گئے۔ وقار، تم یہاں رمنا کے بیڈ روم میں چھپے بیٹھے ہو اور میں تمہیں کب سے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ وہ تنگ سے لہجے میں بولا، کیوں فیاض بھائی، خیریت تو ہے نا؟ رات کو 1:30 بجے آپ کو وقار سے کیا کام آن پڑا؟ رمنا نہایت تمیز سے بولی۔ رمنا، میرے کندھے سے سر ہٹاؤ، وقار نے سرگوشی کی۔ وہ نجر سا ہو رہا تھا، کیوں سر ہٹاؤں، چوری ہے کیا؟ رانی نے دلیری سے کہا، لیکن وقار خود کھڑا ہو گیا۔ آؤ فیاض، کیا بات ہے؟ دراصل جب میں سونے لگا تو مجھے یاد آیا، میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ اس بار ہمیں کپاس کی فصل پر کس قدر منافع ہوا ہے۔ وہ رمنا کی طرف دیکھ کر بولا، آؤ یہاں صوفے پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، وقار نے کہا، لیکن رمنا نے ان کا رستہ روک لیا۔ اس دخل اندازی پر اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ وقار، آپ اپنے فیاض احمد کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں جا کر کھیتی باڑی کے نفع و نقصان پر روشنی ڈالیے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے دونوں کو کمرہ بدر کر کے دروازہ لاک کر لیا۔ اللہ، کس قدر دل چاہ رہا تھا وکی سے باتیں کرنے کو، لیکن اس کمبخت چین کدو نے سارا مزہ خراب کر دیا۔ کبھی تو وقار بھی مجھے زہر لگتا ہے، فیاض کے سامنے لفٹ ہی نہیں دیتا۔ پھر رمنا کی نظر سائڈ ٹیبل پر نکلی جا رہی تھی۔ رمنا کندھے سے سر ہٹا لو جان، فریم ایک پیاری سی لڑکی کی رنگین تصویر بھی تھی، شازیہ کی بچی تو بھی کوئٹہ جا کر بیٹھ گئی ہے۔ مصیبت تو یہ ہے، میں جس سے بھی پیار کرتی ہوں وہی میرا سر چڑھ جاتا ہے۔ اس نے تصویر کو مکہ دکھایا۔ ایک تو ممانی بھی حد کر دی، 3 ہفتے ہو چکے ہیں پشاور گئے، میکے سے واپسی کا نام ہی نہیں لے رہی۔ حامدہ بیگم کے اکلوتے بھائی کے کار حادثے میں شدید زخمی ہو گئے تھے، وہ اطلاع ملتے ہی پشاور چلی گئی تھیں اور رمنا اداس ہو گئی تھی۔ وہ بستر پر لیٹ گئی۔ بیرسٹر ارشد اور حامدہ کی اکلوتی بیٹی رمنا میں دونوں کی جان تھی۔ دونوں میاں بیوی اس کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے، خاص طور پر بیرسٹر تو اپنی بیٹی کے دیوانے تھے۔ رمنا تھی بھی تو جانے کے قابل، سیدھی سادی مکرو بناوٹ سے دور کھری سچی لڑکی، جو اپنے مرحوم چچا قاسم کے بیٹے کو لڑنے بھڑنے کے باوجود کیا جان سے چاہتی تھی۔ ایک وقار ہی تو اس کی محبت کا طلبگار نہ تھا، بلکہ اس کے تایا کا بڑا بیٹا فیاض بھی اسے اپنانے کا خواہش مند تھا۔ لیکن بیرسٹر ارشد کا جھکاؤ وقار کی طرف دیکھ کر فیاض اور اس کی ماں راحت بیگم ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح وقار کا پتہ کٹ جائے، اور سادہ لو وقار ان کی گھنونی سازش سے بے خبر تھا۔ وہ تو فیاض کو بھی حد چاہتا تھا، بڑے بھائی اور دوست کا درجہ دیتا تھا، اور فیاض کی برائی کسی کے منہ سے نہیں سن سکتا تھا۔ وہ اپنی سادگی لابالی عادت کی وجہ سے دیکھنے سے معذور تھا کہ دوستی کی آڑ میں فیاض اس کو نقصان پہنچانے کے ڈر سے ہے۔ پھر سب سے الگ تھلگ منفرد شخصیت کا مالک وہ خاموش سا ثاقب جو بچپن سے جوانی تک رمنا کا ساتھی تھا۔ وہ اب اسے جیون ساتھی بنانے کے سپنے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ حقیقت پسند تھا۔ وہ خوبی جانتا تھا کہ رمنا وقار سے محبت کرتی ہے اور ثاقب کو اپنے دوست رازدار سے زیادہ کوئی درجہ دینے کو تیار نہیں، لیکن اس باغی منچلے کا دل کا کیا کیجیے، جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کی محبت کی تپش سے سلگ رہا تھا۔ بچہ ہیرے جذباتوں کی بھٹی میں تپ تپ کر کندن ہوئے چلا جاتا تھا، اور لبوں پر چاہت کے باوجود ضبط کے فقر لگائے خاموشی سے سلگتے جا رہا تھا۔ صبح رمنا کی آنکھ کھلی تو سنہری دھوپ ریشمی پردوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر بھرپور انگڑائی لی، ساتھ ہی وقار کا تصور ذہن
کے پردے پر لہرایا۔ اللہ، کہیں وکی مجھ سے ملے بغیر تو نہیں چلا گیا؟ وہ دوپٹہ اٹھا کر باہر بھاگی۔ گیلری میں فیاض اخبار بینی میں مصروف تھا۔ رمنا کو دیکھ کر مسکرایا۔ جی ویورز، تو کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ نمبر 5؟ کائنڈلی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔